بخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتم المصطفى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. بعد از حمد الصلاۃ، نہایت ہی واجب الاحترام امام مسجد حاضہ، دیگر معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہم نے پچھلے درس میں اس سے پچھلی آیت پہ مختصر سی گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ اپنی حلال کمائی میں سے جو بہترین ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ بری اور بدی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیا تمہیں اگر کوئی بدی بری چیز دے تو تم آنکھیں بند کر کے قبول کر لو گے؟ تو یہ گفتگو ہماری پچھلے درس میں ہو گئی تھی۔ اب اس آیت کا جواب ہی سمجھیے کہ اگلی آیت میں کہ انسان ایسا کرتا کیوں ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے وہ تمہارے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، تمہارے مستقبل کا کیا بنے گا۔ تو تم اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے یہ حرکت کرتے ہو۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ بات ہو رہی ہے خرچ کرنے کی، چونکہ عام تو آپ کو یہی پتہ ہے نا کہ جب بے حیائی کا لفظ آئے گا تو ہم سمجھیں گے کہ کسی عورت نے پردہ نہیں کیا ہوا، یا کوئی مختصر لباس پہنا ہوا ہے، یا کوئی لغو گفتگو کرتا ہے، تو ہم تو فحاشی سے سمجھتے۔ اور اللہ یہ پوچھ رہا ہے، پوچھنے کا مقصد یہ ہے، کیا بات ہے۔ میں جب یہ تفاسیر دیکھ رہا تھا اس آیت کے حوالے سے، تو ایک مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب دیا تو میری ضرورت دیکھ کے دیا۔ اگر میرے ضرورت 2 روٹیاں ہیں تو اللہ نے صرف میرے لیے 2 ہی بھیجیں کہ زیادہ بھیجیں۔ مجھے 2 کپڑوں کی ضرورت تھی، اللہ نے مجھے 2 ہی دیے یا زیادہ دیے۔ اس فحاشی کا جو مفہوم انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ انسان سے پوچھ رہا ہے کہ جب اللہ تمہیں ضرورت سے زیادہ دیتا ہے تو جب وہ کہتا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرو تو پھر تو شیطان کے وسوسے میں کیوں آ جاتا ہے کہ تیرے مستقبل کا کیا بنے گا؟ اس وسوسے نے جو شیطان نے ڈالا کہ تو تنگ دست ہو جائے گا، تو مارا جائے گا، تو وہ مستقبل تجھے یاد آ جاتا ہے۔ یہ فحاشی ہے قرآن کے نزدیک۔ اس کی شرح کے لیے میں اکثر اپنے شاگردوں اور بچوں کو جو مثال دیتا ہوں کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک بڑا خوبصورت جملہ، ایک شخص نے پوچھا کہ حضور آپ جب اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں تو گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑتے، آپ کو اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کی شرح میں جو جملہ سرکار امام حسن مجتبیٰ کا ہے، اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہو سکتا۔ امام نے فرمایا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے لوگوں سے اپنا ہاتھ روکا تو کہیں اللہ اپنا ہاتھ نہ روک لے، اگر اللہ نے روک لیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو جب وہ اللہ مجھے ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے تو مجھے اس کی مخلوق کو دینے میں کیا حرج ہے؟ اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنے۔ میں سورہ والضحیٰ کی جب تلاوت کر رہا تھا تو یقین جانیے مجھے بڑا انسانوں پہ گلہ بھی آتا ہے، ترس بھی آتا ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں پائے کہ اللہ کو کتنی محبت ہے انسان کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو اپنے محبوب سے بڑی پیاری چیز اور کوئی نہیں ہے۔ جو کچھ پیدا کیا اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا، لیکن اپنی مخلوق کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے، جب سورہ والضحیٰ میں میں نے یہ آیت پڑھی نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہا مولا تجھے اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے کہ تو نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ کسی سائل کو جھڑکنا نہیں۔ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب کو سائل آ جائے تو جھڑکنا نہیں۔ میں اور تم کون ہوتے ہیں؟ چونکہ یہ فحاشی کی جو آخری سٹیج ہوتی ہے نا، وہ یہی ہوتی ہے کہ جب تمہیں اپنا مستقبل محفوظ نظر نہیں آتا تو پھر تم سائل کو جھڑکی دیتے ہو۔ تو اللہ نے تو اپنے محبوب کو بھی منع کر دی کہ سائل کو جھڑکنا نہیں۔ ہمیں کیا حکم دیا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے وہ لے لیا کرو۔ اور بھائی اعلیٰ حضرت نے انہی دو آیات کا ترجمہ کیا ہے، وہی رب ہے جس نے تم کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ اللہ نے ہمیں یہ بتایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو دے وہ لے لیا کرو۔ ہمیں اس در تک پہنچایا اور اپنے محبوب سے کہا کہ میرے محبوب سائل آ جائے تو جھڑکنا نہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو جھڑکا ہے ہی نہیں۔ اور سرکار نے تو لفظ لا بھی پڑھا ہے تو کلمے میں پڑھا ہے، کلمے کے علاوہ تو میرے نبی کی زبان پہ کبھی لا آیا ہی نہیں۔ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو نہ کی نہیں۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے یہ بات ہو رہی تھی۔ سرکار امام زین العابدین کے متعلق وہ ملتا ہے نا کہ جب ولید بنو امیہ کا بادشاہ ہے، کچھ نے اس کو ولی عہد لکھا ہے اس وقت، تو وہ جب طواف کر رہا تھا خانہ کعبے کا تو حجر اسود کی طرف بڑھا کے بوسہ لے لوں، تو لوگوں نے راستہ ہی نہیں دیا۔ یہ خانہ کعبے کی بھائی اپنی جلالت ہے نا، اللہ کا گھر ہے، وہاں نہیں کسی بادشاہ کو مانا جاتا۔ تو لوگوں نے راستہ نہ دیا، بس اس نے ہاتھ کے ساتھ ہی پھر دوسرے چکر پہ آ گیا۔ اتنی دیر میں سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے، تو لوگوں نے پیچھے پیچھے ہٹ کے راستہ دیا حجر اسود تک، تو امام نے جا کے حجر اسود کو چوما اور پھر اپنے طواف میں لگ گئے۔
تو اب بادشاہ کو ظاہر ہے بڑا غصہ آیا کہ میرے لیے تو کسی نے راستہ نہیں چھوڑا۔ اس نے نا ویسے ہی اپنے تکبرانہ لہجے میں اس نے کہا یہ شخص کون ہے، کہ جیسے وہ جانتا ہی نہ ہو۔ تو فرزدق شاعر وہاں بیٹھا ہوا تھا تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اس کو تو مکے کے پہاڑ بھی جانتے ہیں اور یہ کعبہ بھی جانتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ اس کو صفا و مروہ بھی جانتے ہیں، اس کو حجر اسود بھی جانتا ہے، یہ کون؟ وہ اشعار بڑے خوبصورت ہیں، لیکن جو بات میں نے آپ کا تک کرنی ہے، فرزدق نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ ان کو کائنات پتہ کیوں جانتی ہے؟ اس لیے کہ یہ لفظ لا صرف کلمے میں پڑھتے ہیں، انہوں نے کبھی لا نہیں کسی کو کہا۔ یہ آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے ان کو تو سارے جانتے ہیں۔ تو یہ کبھی کیفیت نہ آئے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ حضرت پیر صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ، مجھے بڑا یاد ہے، میں اس وقت 6ٹھی 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، یہ 82 کی بات ہے، 1982 کی۔ تو میں بچہ تھا، تو ایسے ہی ایک سائل آ گیا مانگنے والا، تو جیسے ہماری ہوتا ہے گاؤں میں بھی انہوں کیا میں کہا تو ایڈا ہٹا کٹیں جا کے تھے اپنی کمائی کر تو کی منگنا شروع کر دیتے۔ لیکن بزرگوں کی اصلاح کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، مجھے بلا کے فرمانے لگے بیٹا اگر کچھ پاس ہے تو دے دو ورنہ معذرت کر لو، اللہ کی مخلوق کی توہین کرنے کا تجھے اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی توہین کیوں کرتے؟ لیکن جو جملہ میں نے آپ تک پہنچانا ہے، اللہ کے ولی کا جملہ، حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا بیٹا اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے تیری اوقات دیکھ کے دیا ہے کہ تو لوگوں کو اوقات یاد کراتا پھر رہا ہے؟ اگر اللہ میری اوقات دیکھ کے دیتا تو میری اوقات تھی کہ مجھے اتنی نعمتوں سے نوازتا؟ اس لیے اگر آپ کسی کو نہیں دے سکتے تو اس سے معذرت کر لیں، لیکن اس فحاشی تک نہ پہنچے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو جھڑکنا شروع کر دیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ پھر بات لمبی نکل جائے گی۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عائشہ جب کوئی سائل آئے نا تو سفارش کیا کر کہ یا رسول اللہ اسے کچھ خیرات دے دو۔ تو ام عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سا کسی کو نہ کرتے، یا تو آپ نہ کرے نا تو میں سفارش بھی کروں، تو جب آپ نہ ہی نہیں کرتے تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ میں تو نہ نہیں کرتا، تجھے تو کہنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ تربیت کیوں کی کہ اپنے گھر والوں کا یہ ماحول بناؤ کہ اگر کوئی نہ کرنے بھی لگے تو دوسرے گھر والے کہیں نہیں دو یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے۔ فحاشی تک نہیں پہنچنا، جھڑکنے تک نہیں پہنچنا، سوائے اس کے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو پیسے آپ سے لے کے جا رہا ہے وہ اللہ کی بغاوت میں استعمال کر رہا ہے، پھر نہیں یہ اس کو کچھ دینا، کو اگر اللہ کی بغاوت میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ امام غزالی نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ چونکہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ تمہارے دروازے پہ کوئی